بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد. یہ کافی محترم حضرات، میں سب سے پہلے مبارکباد دیتا ہوں اپنے ان عزیزوں کو اور دوستوں کو جنہوں نے بڑی اہم خدمات انجام دی ہیں۔ بھٹکل کو اللہ نے بیت الکل بنایا ہے۔ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ بات فرماتے تھے، اور حضرت کے زمانے میں تو بہت سارے آج جو کام ہمارے سامنے ہیں وہ نہیں تھے، لیکن حضرت کی بصیرت تھی کہ حضرت مولانا نے پہلے ہی اس کو بیت الکل فرمایا۔ گویا تمام کام الحمدللہ یہاں سے جاری ہوئے، اور حضرت مولانا نے جو دعائیں کی تھیں آج وہ حقائق کی شکل میں قبولیت کے ساتھ سامنے ہیں۔ اور یہ بہت سے وہ کام جو الحمدللہ اس وقت ہو رہے ہیں، ہندوستان کے دوسرے شہروں میں اس طرح کے نمونے ہمارے سامنے نہیں ہیں۔ ادارہ ادب اطفال جو کام یہاں کر رہا ہے، حضرت مولانا پر الحمدللہ یہ کتاب جو آئی، ہمارے الیاس صاحب نے بہت کھل کر داد دی، اور واقعہ ہے کہ اس طرح اس اسلوب میں اب تک حضرت مولانا پر کام نہیں ہوا۔ یہ پہلی کتاب ہے۔ ہمیں بھی جب نے اس کو دیکھا تو بڑی خوشی ہوئی، اور ہمیں بھی شرف ملا کہ چند سطور اس میں لکھوں اور اس شرف میں گویا کہ شامل ہو جاؤں۔ مجھے شامل کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اور بچوں کے لیے یقیناً اس میں بڑا سبق ہے، ان کو اس میں فائدہ ہوگا۔ لیکن اس سے بڑھ کر میں کہتا ہوں کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہمارے لیے سب سے بڑا سرمایہ ہے، ہمارے لیے ایمان کی علامت ہی نہیں بنیاد ہے ایمان کی، کہ الحمدللہ اس سلسلے میں جو کام ہو رہا ہے یہ اس سے بڑھ کر قابل مبارکباد ہے۔ خود مولانا الیاس صاحب نے بات فرمائی، اور مجھے بھی محسوس ہوا کتنے پڑھنے والوں نے نعتیں پڑھیں، نہ جانے کتنی آنکھیں نم ہوئی ہوں گی، اور کتنے دلوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جاگی ہوگی۔ کوئی معمولی نعمت نہیں ہے، بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ تو یہ سارے کام جو ہو رہے ہیں یہ سب مبارکباد کے قابل ہیں، اور میں اس کو اپنا گھر سمجھتا ہوں، اور بار بار حاضری الحمدللہ ہوتی ہے۔ انشاءاللہ یہ تعلق ہمارے بزرگوں کے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ ہمارے دادا مولانا حکیم ڈاکٹر سید عبدالعلی رحمۃ اللہ علیہ کے شاید ایک ہی شاگرد تھے، وہ بھٹکل کے تھے۔ وہ تعلیم نہیں دیتے تھے، باقاعدہ انہوں نے ندوے میں کبھی پڑھایا نہیں، لیکن خواجہ بہاؤالدین صاحب نے ان سے صحیح مسلم پڑھی، اور یہ شاید کوئی بھی دوسرا نہیں ہے جو ان کا شاگرد ہو۔ تو اس حیثیت سے بھی ایک بہت قدیم تعلق ہے، اور اس کے علاوہ تعلق تو الحمدللہ حضرت مولانا کے زمانے سے جو پختہ ہوا تو بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ ہمیں امید ہے انشاءاللہ کہ اس میں اور اضافہ ہوگا، اور میں اسی پر مبارکباد دیتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ ظاہر ہے کہ تعلق اصلاً ایمانی تعلق ہے، اور یہ سارے رشتے جب ایمان کی بنیادوں پر ہوتے ہیں تو مستحکم ہوتے ہیں۔ دنیا کے رشتے ختم ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ سگے رشتے بعض مرتبہ کام نہیں دیتے، لیکن ایمانی رشتہ ایسا ہے جو دنیا میں بھی کام آتا ہے اور مرنے کے بعد بھی کام آتا ہے۔ تو انشاءاللہ ایمان کی بنیادوں پر یہ رشتہ جو قائم ہے یہ قائم رہے گا، اور اللہ کی رضا کا ذریعہ بنے گا۔ ہمیں بھی فائدہ ہوگا انشاءاللہ، اور آپ کو بھی فائدہ ہوگا۔ اور یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ نے اجتماعی دین ہمیں عطا فرمایا ہے، اور یہ اس طرح کی ملاقاتیں جن کی بنیاد اللہ کی رضا ہو، اس سے اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے، بلکہ آدمی اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے وجبت محبتی للمتحابین فیہ، اس میں اور بھی الفاظ ہیں، لیکن خاص طور سے یہ لفظ میں یہاں بیان کر رہا ہوں کہ جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے۔ تو اللہ کی نعمت ہے، اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، فائدہ اٹھانا چاہیے، اور جو کام ہو رہے ہیں ان کاموں کو اور زیادہ آگے بڑھانا چاہیے۔ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ساری محنتیں ہیں، مقصود تو اللہ کا دین ہی ہے۔
باقی نہ کوئی علاقہ مقصود ہے، نہ کوئی تحریک مقصود ہے، نہ کوئی مدرسہ مقصود ہے، نہ کوئی اور کوئی بھی جتنی بھی چیزیں ہمارے سامنے ہیں جن سے بڑے بڑے کام ہو رہے ہیں، کوئی تحریک ہو یا جو بھی ہو، وہ سب وسائل ہیں۔ اصل مقصد اللہ کا دین اور اللہ کی رضا ہے۔ انشاءاللہ اگر یہ چیزیں ہمارے سامنے رہیں گی تو ہمارے کاموں میں برکت ہوگی اور اللہ خوش ہوگا، اور یہ کام انشاءاللہ باقی رہیں گے۔ میں پھر مبارکباد دیتا ہوں، وقت بہت ہو چکا، کسی تقریر کی ضرورت نہیں۔ میں نے جامع مسجد میں بات کی تھی، نوجوانوں سے بھی انشاءاللہ کل موقع ہوگا، خواتین سے بھی بات کرنے کا موقع ملا۔ اب یہاں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ میں مزید کوئی بات آپ سے عرض کروں، بس میں پھر آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو شرف بخشا، اور میں اپنے آپ کو ہی مبارکباد دیتا ہوں کہ میں بھی آپ ہی کے گھر کا فرد ہوں، اور یہ سارے کام میرے لیے باعث مسرت و انتہائی درجے باعث مسرت ہیں۔ اللہ تعالی نے مزید برکت دے، ان کاموں کی اللہ حفاظت فرمائے اور نظر بد سے بچائے۔ اور مولانا الیاس صاحب تو سب سے پہلے دن سے الحمدللہ ان کاموں میں لگے، اور اللہ نے ان سے بڑے بڑے کام لیے۔ حضرت مولانا کی بڑی شفقتیں ان کو حاصل ہوئیں۔ سیرت ٹیپو سلطان شہید انہوں نے لکھی، حضرت کی دیرینہ تمنا تھی، اور اللہ نے ان سے بڑا کام کروایا، حضرت کو اسے انتہائی مسرت ہوئی۔ اور پھر حضرت کی وفات کے بعد انہوں نے حضرت کے نام پر اکیڈمی بنائی، اور ماشاءاللہ اب تو یونیورسٹی تک بات پہنچ رہی ہے۔ ہمیں امید ہے کہ اس میں حضرت مولانا کی وہ صفات بھی حاصل رہیں گی، ان کی جو توجہات و دعائیں ہیں ان کا وہ تسلسل بھی انشاءاللہ قائم رہے گا۔ حضرت یہی بات کہتے تھے، اکثر کوئی پوچھتا تھا کہ آپ کو اللہ نے یہ مقام دیا تو اس کے پیچھے کیا چیزیں ہیں؟ تو دو صفات ہیں جن کا تذکرہ مولانا الیاس صاحب نے کیا، ایک حرام کمائی سے اجتناب، اور دوسرے ہمیشہ ظلم سے بچنا۔ حضرت مولانا گھر میں کئی بار یہ بات کہی کہ دیکھو، ظالم نہ بننا، مظلوم بن جانا، کبھی ظالم نہ بننا، مظلوم بن جانا۔ تو یہ واقعہ جو بچپن کا ہے اس کی کھلی نشانی ہے۔ اور دوسرا واقعہ مولانا الیاس صاحب نے سنایا، میں پورا سنا دوں کہ گھر کی کھلائی تھی جو حضرت مولانا کو لے کر شہر جا رہی تھی کسی عزیز کے ہاں، جو لوگ گئے ہیں رائے بریلی تکیہ وہ جانتے ہیں، راستے میں لوہانی پور ہے، وہاں تیجے کا کھانا ہو رہا تھا۔ تو وہاں جب وہ پہنچی، حضرت مولانا گود میں تھے، اس کو لوگوں نے بٹھا لیا، وہ بیٹھ گئی، تو وہ کہتی تھی کہ بچے ہیں، انہوں نے بھی ہاتھ بڑھایا کہ ہم بھی کھائیں گے، تو کہتی ہم نے ان کا ہاتھ روک دیا، ہم نے کہا تمہارے کھانے کا نہیں ہے۔ اور جب گھر آئی تو والدہ کو سنایا کہ یہ بھی ساتھ تھے اور کھانا چاہتے تھے، ہم نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا، ہم نے کہا تمہارے کھانے کا نہیں۔ اللہ اس طرح بچاتا ہے۔ ایسی ایک عجیب واقعہ ہمیں حاجی عبدالرزاق صاحب سناتے تھے کہ نصیر آباد میں ایک مرتبہ جماعت گئی، حضرت مولانا کو کسی ایک جگہ اس کے بعد ٹھہرایا ان لوگوں نے، حضرت کو بڑا تردد و تکدر تھا، لیکن لوگوں نے کہا نہیں بالکل سب ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ وہاں کھانا کھلایا، کھانا کھا کے جیسے ہی باہر آئے، اس زور کا استفراغ ہوا، قے ہوئی کہ سب نکل گیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہاں سودی کاروبار ہوتا تھا۔ اللہ اپنے بندوں کو اس طرح بچاتا ہے۔ تو یہ بڑی خصوصیت تھی حضرت کی۔ لیکن جو بات کہتے تھے حضرت مولانا، وہ یہ کہتے تھے کہ میں کیا ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، جو کچھ بھی ہے وہ والد کا اخلاص، والدہ کی دعائیں، بھائی صاحب کی تربیت، اساتذہ اور مشائخ کی شفقت و محبت، یہ میں جو کچھ ہوں اسی کا نتیجہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام دیا، اور یہ چیزیں ایسی ہیں ہمارے نوجوانوں پر اس کو توجہ کرنا چاہیے کہ اگر یہ صفات ہمارے اندر بھی پیدا ہوں گی انشاءاللہ تو اللہ ہم سے بھی بڑا کام لے گا۔ میں پھر مبارکباد دیتا ہوں خاص طور سے اپنے عزیز مولانا عبداللہ غازی کو، ان کے رفقا کو، اور جو حضرات یہاں اس کام میں لگے ہیں ادارہ ادب اطفال میں۔ اور میں آپ لوگوں کو کیا مبارکباد دوں، آپ بڑے ہیں، اللہ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے، آپ کے کاموں میں برکت عطا فرمائے، اور ان عزیزوں کو بھی اللہ تعالیٰ اسی راستے پر چلائے اور مزید ترقی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس بھٹکل کی حفاظت فرمائے، ہر طرح کے شر سے، حاسدوں کے حسد سے اور شریوں کے شر سے اور نظر بد سے اللہ تعالیٰ ہمیشہ بچائے، اور اس کو نمونہ بنائے پورے اس ملک کے لیے۔ ایسی صفات یہاں پیدا ہوں کہ لوگ یہاں سیکھنے کے لیے آئیں۔ الحمدللہ آتے ہیں، لیکن اللہ سے امید ہے کہ اور ظاہر و باطن کے اعتبار سے ایسا مکمل نمونہ سامنے آئے کہ ہر لحاظ سے لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ اللہ تعالیٰ آج کے اجلاس کو قبول فرمائے۔ یقیناً اللہ کے نبی کا بار بار نام لیا گیا، نعتیں پڑھی گئیں، یہ سراپا برکت مجلس ہے، اور اس کی برکتیں انشاءاللہ اپنے دلوں میں ہم سب محسوس کریں گے۔ اللہ تعالیٰ قبول کرے اور ہمیشہ اس کی حفاظت کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ محترم حضرات، آپ سے درخواست ہے کچھ وقت کے لیے تشریف رکھیں، آپ نتائج کا اعلان ہونے والا ہے۔ قبل اس کے کہ نتائج کا اعلان ہو جائے، میں آپ سے ایک گزارش کرتا ہوں
کہ جو کتاب ابھی جس کا رسم اجرا ہوا ہے وہ بہت ہی رعایتی قیمت میں ہمارے یہاں دستیاب ہے. 200 روپے میں اس کتاب کی قیمت ہے. آپ اس کو ضرور خریدیے. آخر میں نتائج کا اعلان کرنے کے لیے اس جلسے کے کنوینر اور کتاب مطالعہ بیداری مہم کے تعلق سے کچھ انعامات کی تقسیم کے لیے اس جلسے کے کنوینر مولانا جعفر سوان صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ آئیں